پڑھنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. منافق لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے جھوٹے بہانے اور عذر بیان کریں گے جب تم غزوے سے واپس ان کے پاس جاؤ گے. قل لا تعتذروا، ان سے فرما دیجئے کہ اب عذر نہ بیان کرو، یہ اپنے بہانے اپنے پاس رکھو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری باتوں پہ ایمان نہیں لانے والے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے حالات کے متعلق اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے. وسيرى الله عملكم ورسوله، اور آئندہ بھی تمہارے اعمال اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے کیا کرتے ہو تم آئندہ بھی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا جو غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، اس ذات کی جانب. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی. یہ پہلی آیت ہے سپارے کی، اور سب سے آخری آیت بھی اسی متعلق ہے. کیا آیت ہے جی سب سے آخری؟ یہ تو آخری نہیں ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم. یہ بھی فرمایا کہ تم تو ظاہر اور باطن کی بات کو اللہ سے چھپاتے ہو. جب تم بستروں کے اندر اپنی چادروں کو اوپر لے کے سوئے ہوتے ہو تمہیں خود کو بھی اپنا آپ نظر نہیں آتا. رب العالمین تو اس وقت بھی تمہیں جان رہے ہوتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں کی بات کر کے سمجھتے ہو شاید اس کو پتہ نہیں چلا. رب العالمین تو سینے کے اندر چھپی ہوئی باریک باتوں کو بھی جاننے والے ہیں. یہ غزوہ تبوک کے واقعے کے متعلق آیات ہیں. اور غزوہ تبوک جو تھا اس موقع پہ نہ ہی صحابہ کرام علیہم الصلاۃ کے پاس فرصت تھی. ان کے باغ جو تھے وہ پکے ہوئے تھے، پھل کو اتارنے کا وقت تھا، اور سفر بھی بہت دور دراز کا تھا. پیدل سفر 1 مہینے کا تھا. 1 مہینے کا پیدل سفر ہے جہاں پہ جانا ہے. نبی علیہ الصلاۃ نے غزوے کا اعلان فرما دیا، اور اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جو جنگ کی تیاری کے لیے، لشکر کی تیاری کے لیے سامان دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 سے لے کے 1000 اونٹ اور بما ساز و سامان لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دیے. اور آپ علیہ الصلاۃ اتنے خوش ہوئے آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرنا، تجھے کوئی نقصان نہ ہوگا. اس غزوے کے موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ نے یہ اعلان بھی کر رکھا تھا کہ کوئی مومن بندہ غزوے سے پیچھے مت رہے. اعلان جو ہے وہ سخت ہے، جنگ بڑی گھمسان کی ہے. 3 صحابہ جن کا نام یاد رکھنے والا ہے، نام یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی ہیں. یہ پکے مومن تھے، یہ بھی پیچھے رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو سواریاں بڑی تیز رفتار ہیں، ہم کل نہیں تو پرسوں یہ جو باغ کا سسٹم ہے یہ اپنا پھل اتار کے اس کو بیچ کے اور پیسے لے کے نبی علیہ السلام کے پیچھے چل جائیں گے، راستوں کا بھی ہمیں علم ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے چونکہ نکلنے کا حکم دیا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کا حکم کوئی معمولی حکم تو نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین یہ بتلانا اور سمجھانا چاہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک قدم بھی اگر پیچھے ہٹے یا ایک قدم بھی آگے بڑھے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اس تمہارے جذبے کا اور اس تمہارے شوق کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہٹنے سے، ایک قدم پیچھے ہٹنے سے اللہ پوری توفیق ہی چھین لے، اور ایک قدم آگے بڑھنے سے اللہ سارا عمل ہی برباد کر دے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کے اوپر ہماری مور نہیں ہے، مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. تو اس صحابی نے کہا، بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں کل نہیں تو پرسوں نکل جاؤں گا. وہ ان کی کل نہیں آئی. نبی علیہ السلام غزوے سے واپس آ گئے، 1 مہینے کا سفر جانے کا اور 1 مہینے کا آنے کا، 2 سے 2.5 ماہ سے 3 ماہ کا سفر کر کے آپ واپس آ گئے ہیں، لیکن ان کی ابھی کل نہیں آئی.
ان کو اس سستی نے پیچھے رکھ دیا۔ اب جو منافق لوگ تھے نا، جو غزوے میں شریک نہ ہوتے تھے، عبداللہ بن منافق جو تھا، عبداللہ بن ابی کی پارٹی، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہیلے اور بہانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے کچھ مسائل تھے، ہمارے بچے بیمار تھے، ہمارے پھل پکے ہوئے تھے، آپ کو تو معلوم ہے سیزن کا دن تھا، ہم نہیں چل سکتے تھے آپ کے ساتھ، ہمارا عذر قبول فرمائیں۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کے پاس آتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، عذر لے کے آتے ہیں، آپ انہیں فرمائیں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اب عذر نہ بناؤ، آئندہ دیکھا جائے گا، تمہاری آئندہ کارکردگی کے اوپر تمہیں شاباش دی جائے گی اور تمہارے خلاف سزا کا اعلان ہوگا۔ یہ صحابی آئے اور دو زانوں ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے آپ نے فرمایا آپ سخت ناراض تھے، کیا وجہ ہے؟ تم کیوں نہیں نکلے جنگ کے لیے؟ جب میرا حکم آ گیا تھا تو کیوں پیچھے رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو میں ایسی باتیں بناؤں، ایسی میں کوئی سٹوری آپ کو سناؤں کہ وہ آپ کو سچ معلوم ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہی سے ارشاد فرما دیں گے اور ایمان والوں سے میرا نام منافقین میں جا سکتا ہے، میں نے جھوٹ بولا، میرا کوئی عذر نہیں ہے، سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ چلے جائیں، آپ کا معاملہ ہمارے ساتھ ابھی ناراضگی والے اظہار ہیں، بس صحابہ کو بھی منع فرما دیا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ 40 دن تک اس سے بات نہیں کرنی، 40 دن تک اس سے ناراضگی ہے، غزوے سے پیچھے رہے ہیں اور اتنی سخت سزا ہے۔ 40 دن گزرتے ہیں، غسان کا بادشاہ، شاہ غسان جو تھا 7 والا ملک، وہ خط لکھ کے بھیجتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بادشاہت کے اندر شامل کریں گے، اپنا خاص وزیر رکھیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔ کتنا ایمان کا امتحان ہے۔ وہ خط دیکھتے ہیں اور چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ رب العالمین اب تو میرے ایمان کا بھی امتحان لے رہا ہے، یہ تو میری پہلے آزمائش کم ہے کہ تیرا محبوب مجھ سے ناراض ہے، سارے مومنین سارے صحابہ مجھ سے ناراض ہیں، اب تو میرے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، اتنا امتحان نہ لے کہ تیرا بندہ ثابت نہ رہ سکے، مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ اس خط کو لیا، پھاڑ کر تندور کے اندر جلا دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ علیہ السلام چونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ گھر جاؤ اور اپنی بیویوں کو کہو کہ وہ بھی تم سے علیحدہ ہو جائیں، ان کے بستر بھی تم سے جدا کر دیے جائیں۔ 50 دن گزر جاتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں آتا۔ اچانک ایک دن چھت پہ کھڑے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد تو نہیں فرماتا نا، پھر اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ ایک خوشخبری لے کے آنے والا آتا ہے کہ یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے آئی ہے یا آسمان سے آئی ہے؟ فرمایا کہ آسمان سے آئی ہے، ذوالجلال والاکرام نے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیا اعلان فرمایا آگے چل کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صحابہ چونکہ ان سے ناراض تھے، اس ناراضگی کی وجہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا، تو اس صلح کے بعد بھی، ان آیات کے اترنے کے بعد بھی نا تھوڑی سی رنجش باقی تھی، تھوڑا سا ان 3 صحابہ کو وہ معیوب سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کو خطاب ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، بس ڈر جاؤ اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ ان 3 صحابہ کا جو سچے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کی توبہ کو میں نے قبول فرما لیا ہے۔ سچ بولنے سے اللہ رب العالمین اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ توبہ تو صحابہ کی قبول فرمانی تھی، لیکن کہاں سے بات کو شروع فرمایا؟ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نبی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، والمہاجرین والانصار، سارے مہاجرین کا نام لیا، سارے انصاریوں کا نام لیا، کہ کوئی اپنے آپ کو نیک اور پارسا اور متقی سمجھ کے میرے ان تین مومن اور سچے بندوں کو گنہگار نہ کہتا پھرے۔ سارے مہاجرین کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے، سارے انصار کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے سخت جنگ کے اندر، پریشانی والی جنگ کے اندر، مشکل والی جنگ کے اندر آپ کی پیروی کی، آپ کی بات کو مانا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 کا نام بالکل آخر میں جا کے لیا، اور ان 3 کی توبہ کو بھی اللہ قبول فرما چکے ہیں جو پیچھے رہ چکے تھے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو چکی تھی۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان کو اپنی جانوں سے بھی دقت
دقت محسوس ہوتی تھی، کیسی زندگی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی ناراض ہے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا ہوا تھا اللہ سے راہ نجات نہیں مل سکتی مگر اسی حالت میں کہ اللہ ہی کی طرف واپس آیا جائے۔ یہ عجیب اصول ہے۔ دنیا والے سے اگر بندہ ناراض ہو جائے نا، کوئی شخص، یا کسی دشمن کا خوف ہو، یا اس کا لینا دینا ہو، اس کے آمنے سامنے نہ جایا جائے، تو اس سے بچنے کی صورت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے پاورفل کسی اور بندے کے پاس بندہ چلا جائے، کسی اور کی جا کے امان لے لے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے ان سے آپ بچا لیجیے، مجھے ان سے خوف ہے، ڈر ہے، کسی اور کے پاس جایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اصول پتہ کیا ہے؟ اللہ سے کوئی بندہ ناراض ہے نا، یا اللہ بندے سے ناراض ہے، اللہ کو منانا ہے تو اللہ ہی کے پاس آنا ہوگا، واپس اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہوگا، خالق و مالک سے اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ بھی اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ چونکہ جہاد کے معاملات اس صورت میں چل رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی شان کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جان اور مالوں کے بدلے میں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کو ان کے انعام کے طور پہ اور بدلے کے طور پہ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، بدلے میں اللہ نے کیا دے دیا ہے ان کو؟ جنت۔ ان کے مالوں اور جانوں کو لے کے ان کی جنت ان کو وارث میں دے دی ہے، وراثت میں دے دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، والقرآن، اور اس قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات کو پکا کرنے والا، وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ اس بیع کے ذریعے جو اللہ نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی ہے۔ اللہ کو مال دو گے، اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرو گے، خالق و مالک تمہیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس بیعت کے ساتھ، اس سودے کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، دنیا والے روتے پھرتے ہیں اور دیکھتے پھرتے ہیں کامیاب ہونا ہے، کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ خالق و مالک ہمیں بھی اس کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک سے بیزاری کا اعلان بھی فرمایا اور ایک اصول بتلا دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے یہ بات ہم نے جائز اور روا نہیں رکھی، اور نہ ہی کسی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز اور حلال ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ مشرک بندے کو اللہ کی حیا نہیں آئی، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے، کسی کے باپ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یا کسی کے دنیا کے اندر محبت کے اندر کسی کو شریک کیا جائے، اس کو پسند نہیں آتا، تو وہ خالق اور مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کو کیسے پسند آئے گا؟ اس نے شرک کیا، اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کوئی نبی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی نا اس منافق کے لیے، عبداللہ بن ابی منافق کے لیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مرتبہ اس کا جنازہ پڑھاؤ یا 70 مرتبہ جنازہ پڑھاؤ، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، محبوب وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا کفر کیا ہے، آپ کو ہم نے معیار اور حق بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے آپ ہی کا کفر کر دیا ہے، اب ان کی عبادت کو اور ان کے لیے آپ کی دعا کو بھی ہم قبول نہیں فرمانے والے۔ ان کا بیٹا آیا نا جو پکا صحابی تھا، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا نا، ان کا بیٹا پکا صحابی ہے اور اس کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ صحابہ میں یہ چیز عام تھی کہ باپ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو نام بتایا جائے عبد الرحمن نام رکھ لو، وہ تو اس کے چچا کا نام بھی ہے، وہ بچی کا معاملہ ہے، چھوٹی گڑیا ہوتی ہے اس کا نام بتایا جائے، عائشہ نام رکھ لیں، فاطمہ نام رکھ لیں، بہت پیارا نام ہے، خدیجہ نام رکھ لیں، کہتے ہیں یہ تو اس کی کزن کا نام بھی ہے، اور نام دیکھیں آپ کیسا ہے اور نام کس شخصیت کا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو انسان جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ کوئی نیا نام بتائیں جی، اور نیا نام دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں اتنا عجیب و غریب قسم کا نام رکھ دیتے ہیں کہ پھر اس کا معنی بھی جا کے صرف گوگل سے ملتا ہے، نہ قرآن کے اندر اس کا معنی، نہ حدیث کے اندر، نہ کسی عربی کتاب کے اندر اس کا ترجمہ ہے، جی گوگل کے اندر اس کا مطلب ہے پھول، پھول نام دیکھ کے آپ نے اتنا عجیب و غریب معنی رکھ لیا ہے۔ تو ان کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے،
مرتے مرتے باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دے، میرے جنازے پہ آ کے دعا کروا دے۔ وہ کہنے لگے کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی اکرم آپ کا جنازہ پڑھا دیں؟ کون سا موقع تھا اس موقع پہ آپ نے اسلام کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی؟ آپ کی ازواج کی بات آئی، آپ کی بیگمات کی بات آئی تو وہاں پہ تو نے الزام اور بہتان لگایا۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر چادر گم گئی ہے، بہت قیمتی چادر تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا۔ یہ منافق بولی مار کے کہنے لگا چادر گمی کوئی نہیں ہے، چادر خوبصورت بڑی تھی تو یہ محمد نے خود ہی آگے پیچھے کر لی ہے کہیں پہ، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تیسری جنگ کے موقع پہ کہنے لگا یہ محمد عدل نہیں کرتا، کیا بات ہے، اپنوں کو نوازی جاتا ہے، جن کے ساتھ اس کی دل لگی ہے ان کو دی جاتا ہے، باقیوں کو نہیں دیتا۔ اس طرح اس نے بہت الزامات لگائے، نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچایا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودی گئی نا تو صحابہ کرام کی ٹولیاں آپ نے لگائی ہیں، 10 صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابہ سے خندق نہیں کھود رہی، نیچے کوئی پتھر آ گیا ہے، کوئی چٹان آ گئی ہے، آپ کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام آتے ہیں، آ کے اپنی تلوار کو اور اپنی کھدال کو پکڑتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ضرب لگاتے ہیں، وہ چٹان ساری کی ساری ریت بن جاتی ہے ایک ہی ضرب کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسے چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری سے مجھے کیسر و کسریٰ کے خزانے نظر آتے ہیں، ایران کے اور فارس کے خزانے نظر آتے ہیں۔ اس جنگ کے موقع پہ جب آپ کی اونٹنی گم جاتی ہے، آپ اعلان فرماتے ہیں صحابہ کو جاؤ میری اونٹنی دیکھ کے، اونٹنی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ منافقین آوازیں مارتے ہیں اپنی اونٹنی کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے اور کیسر و کسریٰ کے خزانوں کے بارے میں ہمیں خبر دے رہے ہیں، ایران کے اور فارس کے متعلق ہمیں پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود کب بولتا ہوں، مجھے تو عرش والا بلاتا ہے تو میں بولتا ہوں، ان هو الا وحی یوحیٰ، عرش والے کی طرف سے پیغام آتا ہے تو میری زبان سے جاری ہوتی ہے، اس کے لبوں کے اوپر رب بولتا ہے، جب رب بلائے تب بولتا ہے، اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام ان منافقین سے اتنا پریشان اور تنگ ہونے کے باوجود جب منافق کا بیٹا آ کے کہتا ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی فوت ہو چکا ہے، تو اس کی خواہش اور اس کی گزارش یہ تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے پڑھایا، ایک مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ نہیں میں 10 مرتبہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے، میرا کیا بگڑتا ہے۔ آپ آتے ہیں اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کے چہرے کے اندر اپنا لعاب بھی ڈالتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پہ غالباً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی چادر دی تھی، آپ اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کے گلے میں پہناتے ہیں۔ نبوت والا جو کرتا تھا نا آپ کے سینے مبارک کے ساتھ لگا ہوا، وہ کرتا آپ اتار کے اس منافق کے گلے میں پہنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، محبوب ان کے لیے بخشش ہم سے مانگو یا نہ مانگو ہم ان کو معاف نہیں فرمانے والے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، دعا کرو یا نہ کرو ان کو ہم نے معاف نہیں کرنا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں میں نے پھر بھی اس کو معاف نہیں کرنا۔ ادھر رحیمی اور کریمیوں کے دریا چل رہے ہیں، آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 72 مرتبہ جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں 72 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، آئندہ کے بعد اس پارٹی کا منافق پارٹی کا بندہ کوئی مر جائے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا انہوں نے کفر کر دیا ہے، ان کے دل کھوٹے ہیں، جن کے دل بے ایمان ہوں، جو لوٹا بندہ ہو اس کو دنیا والے پسند نہیں کرتے تو اللہ کیسے اس کو پسند کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ خالق و مالک ہمیں دلوں کا ایمان عطا فرمائے، دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات انسان کے اوپر جیسے بھی آئیں تیسے بھی آئیں، دل کا بندہ اور دل کا کھوٹا بندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بندہ اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے۔ مشرکین کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، اور سیدنا ابراہیم نے جو دعا کی تھی اس کے بارے میں وضاحت فرمائی وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی نا وہ اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب اس باپ نے نکالا نا اپنی بستی سے تو انہوں نے جاتے جاتے کہا ٹھیک ہے استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے میرے ابا جان میں پھر بھی آپ مجھے نکال رہے ہیں، میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ سے ضرور دعا کروں گا، میرا رب میری دعا کو سننے والا ہے، مجھے اس سے بڑی امید ہے۔ فرمایا اس وعدے کی وجہ سے ابراہیم نے دعا کی تھی
فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ہم نے اس کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ محض اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے بھی اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت زیادہ حلم والے، بردبار تھے، تقوی والے اور شفقت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ خالق و مالک ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی کل عصر کی نماز کے بعد مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خالق و مالک ہماری یہ عبادات کو، یہ ریاضتوں کو، یہ نفل و نوافل کو، یہ قیام اور سجود کو اپنی بارگاہ میں احسن انداز کے اندر قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔